علی صاحب ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دس کہ ٹھیک ہے یہ تو مفتیٰ صاحب خود ریکگنائز کر رہے ہیں اس کو کہ دیر واز نو آپشن بٹ ٹو انکریز دا پرائز, بٹ آئل کمپنیز کو گفٹ کیا ہے آپ نے اتنا زیادہ ونڈ فال, ان کے تو پروفٹس ہو گئے. دیکھیں منیب صاحب, میں کسی قسم کی کوئی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. اگر ہم موٹی بات کریں تو گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل جو 1 مارچ کو جب ہم نے اس کی ری پرائسنگ کی تھی تو اس وقت تقریباً ڈیزل کا جو آپ کا پلیٹس کا نمبر تھا جو فریلی اویلیبل ہے, آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ نکال سکتے ہیں, وہ $88 پر بیرل کا تھا. ٹھیک ہے, 6 مارچ کو جب 6 مارچ کو آپ نے جمعے کو ری پرائز کیا اس وقت وہ $150 پہ پہنچ چکا تھا. آج وہ $170 کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ ناگزیر تھا جو ہمارے اپنے جو فسکل جو پریشرز ہیں اس کے اندر کہ آپ پرائس کو پاس آن کرتے یا اس کو خود اپنے بجٹ کے تھرو ابزارب کرنے کی کوشش کرتے, ورنہ یہ وہی ریپیٹ ہوتا جس کا فال آؤٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس کے لیے تگ و دو کی تھی. تو اٹ واز اے ریپیٹ آف دا 2022 مومنٹ. تو کم از کم پہلے یہ اپریشیٹ کریں کہ حکومت نے جو ریاست کے مفاد میں جو فیصلہ تھا وہ لیا, اور چین کو پروٹیکٹ رکھتے ہوئے کہ آپ کا کہیں پہ کوئی ڈرائی آؤٹ نہ ہو جائے, انہوں نے اس کو اولین ترجیح دیتے ہوئے او ایم سیز کے ساتھ یہ اشورنس دی اور جس کے لیے سیف گارڈز بلڈ کیے کہ آپ اپنا جو سٹاک, آپ کی جو اپنی لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے جس کے اندر 21-22 دن کا آپ کو مال اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے, آپ کا وہ ہم ہر ہفتے آڈٹ کریں گے اور آپ اس سٹاک کو وہاں پہ انشور کریں گے تاکہ ڈرائی آؤٹ نہ ہو, اور آپ پیچھے سے مہنگا ایندھن لے کے آئیں, وہ پرائس ٹرانسمیشن کے ذریعے یا بجٹ کے ذریعے ہم آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے. اب مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرائس ٹرانسمیشن آپ نہ کرنے دیتے, آپ وہ ٹیکس میں اکٹھا کر لیتے, اور کل کو جب یہ مارکیٹ گرے گی تو میں ان کو پھر ٹیکس اپنی جیب سے نکال کے ان کو ریفنڈ کرتا ان کا انوینٹری لاس. تو آپ مارکیٹ کو کیا ریگولیٹ کس حد تک کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بنیادی فیصلہ ہے. جہاں تک یہ انہوں نے فرضی نمبر نکال لیے کہ 20 ارب وہاں پہ چلا گیا, 50 ارب وہاں پہ چلا گیا, وہ سٹاک موجود ہے, او ایم سیز کی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہے, جب وہ اپنی لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ بریچ کریں گے اور اپنا سٹاک کو ڈرائی آؤٹ کریں گے, آپ اس کے اوپر دیکھ لیں گے قانون حرکت میں آ جائے گا. باقی کوئی پیسہ کہیں نہیں چلا گیا. وی وانٹ ٹو لیٹ دا مارکیٹ آپریٹ. اف مفتاح صاحب تھنکس کہ مارکیٹ کے اندر انٹروینشن کر کے ہم اس آگ کو بجھا سکتے ہیں تو دیٹ از ہز چوائس. آئی وڈ لائک ٹو کیپ منیمل اپنی ریگولیشن ان دس انوائرمنٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو فوکس کہ سپلائی پرائیورٹائزڈ رہے, اور اس کے بعد لوگوں کو اگر اس کے بعد کوئی اب تکلیف آتی ہے تو اس کے اندر حکومت کو بالکل ان کا یہ گلا 100% جائز ہے کہ وائی شوڈ دا کامن کنزیومر اونلی ٹائٹن ہز اون بیلٹ, وائی شوڈ دا گورنمنٹ ناٹ شولڈر دس برڈن. تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے آج وزیر اعظم صاحب جو اناؤنسمنٹ کریں گے ایک پورا آپ کو پیکج آف آسٹیرٹی میجرز اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کنزرویشن میجرز آپ کو رول ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو دیٹ ول آلسو کلوز دا لوپ آن دس میٹر. برڈن شیئرنگ نہیں ہو رہی. باقی میں سر اس پہ علی صاحب آتا ہوں. میں صرف ایک بات, کیا یہ بات جو مفتاح صاحب نے نیچرلی اپنے انالیسس میں بھی کی ابھی بھی کہی ہے, کیا یہ آپ نے کہا آپ اتنی ریگولیشن میں نہیں جانا چاہتے اور اتنی انٹرونشن آپ نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, یو ہیو یور اون ریزنس فار اٹ, بٹ سوال یہ ہے کیا ان کے پاس اتنا جو اسٹوپینڈس قسم کا پروفٹ انہوں نے جنریٹ کیا ہے جو آئل کمپنیز ہیں, کیا انہوں نے واقعی کیا ہے, بٹ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک فیئر ہے, یہ ہوتا ہے اس چیز میں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں یہ مفتاح صاحب اپنی فیکٹری چلاتے ہیں, اس کے اوپر اگر چینی کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے جو گین ہوتا ہے وہ کل جب گرتی ہے تو اس کے بعد آپ کا وہ لاس بھی ہو جاتا ہے. اب ہوگا کیا, دیکھیں جو آپ کی سپلائی چینز جس طرح سے ری الائن ہو رہی ہیں نا منیب صاحب, اب آپ کو جو اسٹریٹ آف ہرمز سے آئل آ جاتا تھا 5-5 دن کے اندر, 6-6 دن کے اندر, وہ اب آپ کو اویلیبل نہیں ہے. اب آپ یمبو سے جو آپ نے شہباز شریف صاحب نے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ارینج کر کے جو پارسلز ارینج کروائے ہیں وہ 20 دن میں پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. تو کیا
کیا آپ یہ کانفیڈنس اینڈ یہ لیکوڈیٹی اپنی او ایم سیز کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ $170 پر بیرل کا ڈیزل وہاں سے لا کے یہاں پہ 15-20 دن کے بعد بھیجیں, اور اس وقت اگر کوئی اس کی جنگ بندی ہوگی ہوئی, جو کہ اللہ کرے جنگ بندی ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو 200 ارب کا نقصان ہوگا, تو کیا میں حکومت کا چیک کاٹ کے ان کو دوں گا کہ آپ 200 ارب لائیں گے کہ ان کو دوں گا, یا میں ان کو کہوں کہ آپ لے کے آئیں, جو آپ کا جائز انوینٹری کی موومنٹ ہوگی وہ پرائس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو آگے کنوے ہو جائے گی. تو اٹ از ڈیسیژن, جو یہ جو اماؤنٹ کہہ رہے ہیں وہ ڈیڈ سٹاک ہے, جو ان کی لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سسٹم کے اندر ہر وقت موجود رہے گا. کوئی اپنی دکان بند کر کے ایسے بھاگ نہیں رہا کہ جی وہ اپنے سستا تیل بیچ کے مہنگی قیمت لے کے اس کے بعد اس نے 12 کاروبار نہیں کرنا. دیٹ از دی فنڈامنٹل پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ. رائٹ. مفتیٰ صاحب, سر یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو علی صاحب نے دی ہے. از دیر اینی تھنگ دیٹ یو ڈس ایگری ود؟ مطلب ہم کیونکہ ایک بڑی سول ڈبیٹ یہاں پر کر رہے ہیں, آپ کا انالیسس اپنی جگہ, علی صاحب کا جواب اپنی جگہ. آر یو سیٹسفائڈ ود دی آنسر؟ ناٹ. دیکھیں یہ ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو کہ علی از لائک اے برادر ٹو می. بالکل. مفتیٰ از لائک اے برادر ٹو ہم. ہماری وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, اور اس بات پہ تو بحث ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پرائز بڑھا دو کیونکہ سپلائی آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, سپلائی لائن نہیں ٹوٹنی چاہیے, اس پہ کوئی بحث نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک انوینٹری جو کہ 29 فروری سے 28 فروری سے پہلے کمپنی نے خریدی تھی, اور آپ کا ایک رول تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ ہم 15 دن میں بڑھائیں گے, اور 15 دن کی ایوریج فلیٹس لی ہوئی تھی جس پہ کمپنی نے خریدی تھی. اگر ان کے پاس 3 ہفتے کی انوینٹری تھی تو اس کے پاس اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خریدی ہوئی تھی 6 فروری سے لے کے 28 فروری تک. اس کا مال کہ آپ نے پرائز بڑھا دی کسی وجہ, کسی نو ریزن سے. اب جو علی بھائی کہہ رہے ہیں, جس میں ڈس ایگری کر رہا ہوں ان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب یہ مہنگا لیں گے اور پرائز گر جائے گی. نہیں, جب مہنگا لیتے ہیں تو اگر پرائز دنیا میں گر بھی جاتی ہے, سمجھ لیجئے کہ 1 مئی کو جنگ ختم ہو جاتی ہے اور ان کا 15 اپریل سے لے کے 1 مئی تک کا مہنگا مال آیا ہے, تو ہم 1 مئی کو سستا نہیں کر دیتے مارکیٹ. ہم ان کی کاسٹ دیکھتے ہیں کہ 15 اپریل سے 1 مئی کی ایوریج کاسٹ کیا تھی پلیٹس کی, ہم اس حساب سے ہی کرتے ہیں. ہم نے اچانک فارمولا چینج کر دیا. دس میکس نو سینس. مطلب ہم نے آپ پرائز بڑھاتے اور یہ حکومت لے لیتی. اور یہ جو نمبر جو علی بھائی کہہ رہے ہیں فرضی ہیں, دیکھیں کیونکہ میں بھی وزارت میں رہا ہوں, اس کی والی نہیں لیکن فائنانس کی, تو مجھے اندازہ ہے کہ مہینے کے 1 ارب لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کا تھا. ڈیزل اب کچھ کم ہو گیا, کچھ ایران سے آتا ہے, تو تقریباً میرا اندازہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ 15 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ہفتے کا ڈیزل بکتا ہے, اور 22 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ہفتے کا پیٹرول بکتا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن تھوڑا بہت غلط ہوں گا, زیادہ غلطی نہیں ہوتی ہے. مجھے یہ آپ منیب بھائی جانتے ہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے, نمبر وغیرہ مجھے آتے ہیں, میں اتنا نمبر غلط نہیں ہوتا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 19 ارب روپے حکومت نے پیٹرولیم کمپنیز کو تحفہ دیا ہے, تو ہو سکتا ہے 17 دیا, ہو سکتا ہے 21 دیا ہو, لیکن بات یہی جو کھڑی ہے اس کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک جو کہہ رہا ہوں کہ آپ پرائز بڑھا لیتے ہیں, یہ حکومت کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ کمپنیز کو دیا, اور کمپنیز کو نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ جب وہ مہنگا مال لیں گے اور دنیا میں سستا ہو جائے گا تو بھی ہم ان کو پچھلے 15 دن کے مہنگے مال بیچنے دیں گے. اچھا, کمپنی ہوگا. یہ پتہ نہیں کس طرح یہ سودا ہو گیا, مطلب یہ کس طرح یہ کمپنی کی باتوں میں. بٹ isn't it unfair from the outset مفتیٰ صاحب کہ ہم جب جیسی انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں وہ وولٹائل ہوتی ہے, ہم بڑھا ایک دم دیتے ہیں, بٹ دین وی allow the companies to recover their losses, یا کہ ہم انہیں اجازت دیں کہ آپ نے مہنگا خریدا ہوا تھا تو آپ ایک سرٹن پیریڈ تک اسے مہنگا بیچیں. ہمارا ایک اصول تھا کہ ہم 15 دن کے اندر 14 فروری سے 15 فروری سے 28 فروری تک کی پرائس کی,